اور بڑی اہمیت. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ میں اس رات میں جاگوں، اس مہینے میں روزے رکھوں. کیوں؟ اس ماہ مقدسہ میں میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. اور اس رات میں جاگنا مجھے اس لیے محبوب و مرغوب ہے کہ اس رات رب کریم جنہوں نے دنیا میں آنا ہوتا ہے ان کے نام فرشتوں کے سپرد کرنا، جنہوں نے دنیا کو داغ مفارقت دینا ہوتا ہے، مرنا ہوتا ہے، ان کے نام بھی فرشتوں کے سپرد ہو جاتے ہیں. اور کیا سرکار نے فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق بھی نازل فرماتا ہے. معمولی رات ہے، بولیے یہ خاص رات ہے. اب ہمارے اعمال کیا، اب ہمارے حالات کیسے ہیں؟ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو خود بگاڑ رہے ہیں. دیکھیے پودا جب چھوٹا سا ہو تو اس کی ٹانی کو آپ جدھر موڑنا چاہے وہ مڑ جائے گا. کیوں کہ وہ بھی چھوٹا ہے. وہ جو چھوٹا ہو وہ فطرت پہ ہوتا ہے، اور فطرت میں ہمیشہ اللہ نے لچک رکھی ہے. حضور فرماتے ہیں پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہو. اگر اللہ کی فطرت کو دیکھنا ہو تو کبھی چھوٹے بچے کو گود میں بٹھا کے دیکھو. ایک چھوٹے سے بچے کی صورت میں رب کی پوری فطرت سامنے نظر آتا ہے. فرمان میرے نبی کا. تو اب ہم نے اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ ان ایام کے حوالے سے ان کی تربیت کریں، ہم ہی ہیں نا جو ان کو پیسے دیتے ہیں. جاؤ بیٹا فلجڑی لے کے آؤ، شربی لے کے آؤ، انار لے کے آؤ، پٹاخے لے کے آؤ. اور ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں جو باقاعدہ نمازیاں وہ بھی گواہی دیں گے کہ ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے اور باہر مسجد کے آتے ہیں پٹاخے چل رہے ہیں. کون آگے چلاتا ہے؟ ہندو ہیں جن کا آتش بازی کرنا مذہبی فریضہ ہے ان کا، یہ ان کے دین کا حصہ ہے. وہ اس کو باقاعدہ تہوار کے طور پر مناتے ہیں. یہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں یا عیسائیوں کے بچے ہیں کہ جن کے آقا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن آتا ہے تو وہ آتش بازی چلا کر اظہار کرتے ہیں. وہ ہمارے بچے ہیں، سکھوں کے بچے ہیں. انہیں پیسے کون دیتا ہے؟ انہیں اس کام کی اجازت کون دیتا ہے؟ انہیں ہم روکتے کیوں نہیں؟ ہم ہیں جو اپنے بچوں پر نگاہ نہیں رکھتے. ویسے تو کہتے ہیں ہمیں 7 آسمانوں کے پار نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی اولاد کی طرف کبھی ہم دھیان نہیں دیتے. یہ کس رستے پر چل رہی ہے؟ اس کا مزاج کیسا ہو رہا ہے؟ یہ جو کام کر رہا ہے اس سے خدا بھی راضی ہے یا نہیں؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں ڈال جائے، تمہارا مال تمہیں ہلاکت میں ڈال جائے. ارے محنت کی کمائی ہوتی ہے، رزق حلال ہوتا ہے، لیکن استعمال غلط کیوں کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ بیٹا اصل پیسہ وہی ہوتا ہے جو خدا کے ہاں محفوظ ہو جائے. کبھی خرچ کرنا ہو تو خدا کی راہ میں خرچ کیا. سبحان اللہ. یہ کیا انداز ہے ہمارا؟ کدھر جا رہے ہیں؟ اور حکومت وقت سے بھی میرا سوال ہے کہ جناب آپ نے تو باقاعدہ آرڈیننس بنایا ہوا ہے کہ آتش بازی چلانے والا پکڑا جائے گا. کدھر ہے آپ کا؟ چلانے والا پکڑا جائے گا، بتانے والا آزاد کر رہا ہے. چلانے والا پکڑا جائے گا، بیچنے والا آزاد کر رہا ہے. یہ آتش بازی کس کا کام ہے؟ میں نے اس پر بہت کچھ پڑھا اور مجھے تاریخ نے یہ بتایا کہ آتش بازی کو پسند کرنے والا اور جس کے لیے آتش بازی تیار کی گئی یہ وہ لعین تھا، خبیث تھا، جس کے ساتھ انشاءاللہ بے نمازی ہوگا.
کون ہوگا؟ بے نمازی ہوگا. یہ وہ لعین تھا، یہ وہ خبیث تھا جس کے حکم پر اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. کون تھا؟ نمرود. آج جو جتنے بھی بارود چلاتے ہیں وہ سب نمرود کی اولاد ہیں. بارود والے، نمرود والے. آئیے اس رات میں کرنا کیا ہے؟ اس رات میں رونا بھی ہے، گڑ گڑانا بھی ہے، اس رات میں التجا بھی ہے، اس رات میں لرزنا بھی ہے، اس رات میں کانپنا بھی ہے، اس رات میں مصلی پہ بیٹھنا ہے، اپنے رب کو منانا ہے. ایسا نہ ہو کہ 11ویں والا پیر اعلان ہی کرتا رہ جائے کہ بندے تو دنیا میں خوش پھر